حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور پر نور علیہ السلام پر ایمان لائے۔ قد مبارک پستہ تھا، مگر ہر صحابی کا قد اتنا بڑا ہے، اس جیسا قد کسی کا نہیں ہو سکتا۔ رنگ مبارک گندمی تھا۔ ظاہری جو لوگ حسن و جمال سمجھتے ہیں، ان کے حسن و جمال کی تو کیا ہی شانیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، حضور کے در پہ ہی رہتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جلیبیب تم نے نکاح نہیں کیا؟ عرض کی حضور مجھے کون بچی دے گا، بیٹی کون دے گا، نہ مال ہے نہ ظاہری معاملہ ہے۔ حضور نے پھر فرمایا تم نے نکاح نہیں کیا؟ انہوں نے پھر جواب دیا۔ تیسری بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اور فرمایا جاؤ فلاں انصار کے گھرانے میں جاؤ اور جا کر میرا سلام کہو، اور انہیں کہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ اللہ اکبر۔ مختلف روایات ہیں تفاسیر میں، مسلم شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، ان کا مجموعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت جلیبیب گئے، دستک دی، والد باہر آئے، کہا کہ کیا کام ہے؟ کہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے گھرانے کو سلام بھیجا ہے۔ اللہ، پورے گھرانے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، حضور نے سلام بھجوایا ہے۔ کہا اور کیا کام ہے؟ کہا رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ کہا کہ میں اپنی زوجہ سے مشورہ کر لوں۔ زوجہ سے مشورہ کرنے گئے، کہا کہ بڑے بڑے خاندانوں کے رشتے اس بچی کے لیے آئے ہیں، ہم نے رشتہ بھی دیا نہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو وہ بیٹی جو پردے میں موجود تھی اس نے سن لیا اور اندر سے کہا کہ آپ لوگ اس بات پہ راضی ہو جائیں کیونکہ یہ رشتہ رسول اللہ نے بھیجا ہے، اور کہا کہ مجھے رسول اللہ کے سپرد کر دیں، حضور ضائع نہیں کرتے کسی کو۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حکیم کی آیت کریمہ پڑھی، کہا کہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول حکم فرما دے تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار نہیں۔ یہ آیت کریمہ اس بچی نے تلاوت کی، جب اللہ رسول حکم فرما دیں تو پھر مومنین کو، مومنات کو اپنے معاملے کا کچھ اختیار نہیں رہتا۔ لوگ کہتے ہیں حضور کا اختیار نہیں، حضور کا اختیار یہ ہے کہ ہمارے اختیارات ہی نہیں ہیں، حضور کا اختیار ہے۔ قرآن مجید فرقان حکیم کی آیت پڑھی، بچی نے جب یہ کہا ماں باپ خوش ہو گئے کہ ہماری بچی کے دل میں قرآن کی کیسی محبت ہے اور رسول اللہ سے کیسی وفا ہے۔ حضور نے جو فیصلہ کر دیا اس کو قبول کر لیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بچی کی یہ خبر ملی، اللہ اکبر، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضور نے فرمایا یا اللہ اس گھرانے پر خیر کا نزول فرما دے اور اس کو برکتیں عطا فرما دے۔ نکاح ہو گیا حضرت جلیبیب کا اس انصار بڑے گھرانے کے اندر۔ پھر اللہ نے ان کے مال و دولت میں اتنی برکت دی، کہتے ہیں کہ انصار میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا گھرانہ وہی تھا، حضور کی دعا کی برکت سے۔ اب سنیں، حضور علیہ السلام نے نعمتیں دی حضرت جلیبیب کو۔ اللہ اللہ، جب حضور نے عطا کر دیا تو وفاداروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر حضور عزتیں دے دیں، اگر حضور نعمتیں دے دیں تو پھر جب رسول اللہ کی وفا کی باری ہو تو کچھ بچا کر نہیں رکھا جاتا۔ یہی تو وہ مسئلہ ہے جو آج کے لوگوں کو سمجھ آ جاتا۔ حضور کے نام پر جب عزتیں مل جائیں تو پھر کچھ بچا کر، اب حضور نے اتنا کچھ دیا، اس کے بعد پیغام آ گیا حضور کی طرف سے چلو جہاد کے لیے، تو جلیبیب نے یہ نہیں کہا اتنی نعمتیں میرے پاس ہے یہ بچاؤں، نہ آپ چلے حضور کے ساتھ۔ اور چلے، جب غزوہ ختم ہو گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے لوگوں کو تلاش کرو۔ صحابہ نے تلاش کیا تو صحابہ نے کہا حضور سب کو تلاش کر لیا ہے۔ حضور نے فرمایا میری نگاہیں جلیبیب کو ڈھونڈ رہی ہیں، جلیبیب نظر نہیں آ رہے، آتا ہے غلاموں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا، خود بھیک دیں خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ حضور نے فرمایا میری نگاہیں جلیبیب کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ صحابہ نے تلاش کیا
اور دیکھا کہ حضرت جلیبیب شہید ہو چکے ہیں، ان کے گرد 7 کافروں کی لاشیں پڑی ہیں۔ رسول اللہ خود تشریف لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جلیبیب نے ان 7 کافروں کو واصل جہنم کر دیا، پھر خود بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر! سنیں، جو حضور سے پیار کرتا ہے حضور اس کو کیا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ قسم بخدا اگلی بات آپ سنیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تجہیز و تکفین کا جب حکم فرمایا، جب ان کی قبر تیار ہوئی، حضرت جلیبیب کے لیے قبر، کفن اور باقی معاملات جو تھے وہ تو ہوئے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وفا شعار کو کیا انعام دیا؟ حدیث میں ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں دست کرم پھیلا دیے۔ میں وہ انداز تو نہیں اختیار کر سکتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ حضور کے ناخنوں پر بھی کروڑوں درود و سلام ہو، حضور علیہ السلام کے انگلیوں کے پوروں پر بھی کروڑوں درود و سلام ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر بھی کروڑوں درود و سلام ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کی لکیروں پر بھی کروڑوں درود و سلام ہو، اور حضور کی مبارک کلائیوں پر بھی کروڑوں درود و سلام ہو۔ حضور نے اس طرح ہاتھ پھیلا دیے، سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے؟ یہ نقشہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا، حضور نے اس طرح ہاتھ پھیلا دیے جیسے کسی کو گود میں لیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ! نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جلیبیب کو یہ وفا کا انعام دیا کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اکیلے حضور نے ان کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا، سنیں، آتا ہے غلاموں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا۔ کیا فرمایا مصطفیٰ جان رحمت نے؟ وفا کا نصاب طے ہو رہا ہے، اور مجھے اور آپ کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ حضور جتنا پیار کرتے اتنا کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر حضور سے ہی پیار کیوں نہ کیا جائے؟ حضور نے اپنی گود میں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر پھر فرمایا، یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں۔ مجھے بتائیں، حضور کے ان مبارک جملوں پر فرشتوں کو رشک نہیں آیا ہوگا؟ آج ساری امت اس ایک جملے کے لیے سب کچھ نہ دے دے؟ اور یہ یاد رکھیں، حضور آج بھی اپنے غلاموں کو یوں ہی نوازتے ہیں۔ سب جو حضور کے لیے قربانیاں دے دے، پھر سب کو پتہ چل جاتا ہے یہ حضور کا، حضور اس کے ہیں۔ ابھی بھی یہی ہو رہا ہے، ابھی بھی یہی ہو رہا ہے۔ غازی علم دین شہید حضور کے ہیں، حضور ان کے ہیں، نہیں ہو رہا یہ؟ تو جو رسول اللہ سے وفا کرے گا، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ وفا کا انعام یہ ہے۔ اب کہیں اور جانا ہے؟ اب کسی اور طرف رخ کرنا ہے؟ اب دل میں کسی اور کی جگہ ہونی چاہیے؟ نہیں، بلکہ ایک ہی اعلان ہونا چاہیے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہیں جانا، سارے زور سے کہہ دیں، انہیں جانا، اونچی آواز سے انہیں جانا، ہاتھ اٹھا کے کہیں انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، اور انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ 1,70,00,000 بندہ جنازے میں آ گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وہ دجالی بھی کہہ رہے ہیں کہ للہ الحمد یہ دنیا سے مسلمان گیا، وہ سارے مخالف بھی کہہ رہے ہیں للہ الحمد یہ دنیا سے مسلمان گیا۔ کیوں؟ انہیں جانا، انہیں مانا، کسی کی بات ہی نہیں کی، حکومت کے روب میں نہیں آئے، ظالموں کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، گستاخوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کی، من سب نبیا فاقتلوہ، سر عام پکارا، سر عام پکارا، کسی سے خوف نہیں ہے۔ یہ حدیث کیسے پڑھے؟ مجھے ایک بندے نے حیران کر دیا، سید صاحب نے فون کیا مجھے، کہا میں اپنی مسجد کے امام کو روزانہ کہتا ہوں یہ حدیث سنایا کرو، کہتے ہیں لیکن وہ سناتے ہی نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں حضور کے گستاخوں کو قتل کرنے کی باتیں ہمیں سناؤ، وہ سناتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا ہے مجھے صرف نماز نہیں پڑھنی، مجھے صرف نماز نہیں پڑھنی، مجھے حضور کی یہ حدیث سننی ہے۔ سید زادے کہتے ہیں مجھے یہ حدیث سناؤ، میں حضور کی یہ حدیث سننا چاہتا ہوں۔
اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر یہ نہیں سنا تو پھر نمازیں کس کام آئیں گی؟ گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اور گستاخ رسول سے کوئی رعایت نہیں ہے۔ ہمارے پاس حضور کا فرمان ہے، پوری امت مسلمہ کا بیانیہ ایک ہی ہے، ایک ہی بیانیہ ہے پوری امت مسلمہ کا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا۔ اور جو پیچھے ابھی تک رہ گئے نا استاد خادم حسین رضوی کی زندگی میں، اب پیچھے نہیں رہنا، اب پیچھے نہیں رہیے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر اب پیچھے رہ گئے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ وہ آپ کو سب کچھ بتا گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی وفا میں زندگی گزارنا نصیب کرے۔